تو آج میں اپنی ممی کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں، بہت دن ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ویڈیو نہیں بنائی تھی، سٹارٹنگ میں نے 1-2 ویڈیو بنائی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو آج حضرت مریم جو ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہے، ٹھیک ہے. ان کی سٹوری انجینئر صاحب سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے. ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ آل عمران میں آیا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوگا. ہاں، یہ ہم نے جو تمہیں لڑکی دی ہے، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اس لڑکی کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. ابھی تو ان کی کئی آزمائشیں باقی تھیں. ہمیں تو مرتبہ نظر آتا ہے نا حضرت سیدہ مریم کا، ان کی زندگی تو آزمائشوں سے عبارت ہے. یتیم پیدا ہوئی، بچپن میں ماں کی شفقت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، وقف ہو گئی. ہم تو چھوٹے سے بچوں کو یقین کریں اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اور پھر بچیوں کے لیے تو ویسے ہی زیادہ جذبات ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، تو یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو لگتا ہے نا کہ جی انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر خاوند کے اولاد دی تو انہیں جو باتیں سننی پڑی ہیں، جس تکلیف سے گزرنا پڑا، اس کا اظہار بھی آپ کو اس میں نظر آ جائے گا. زندگی میں بچوں نے ماں بھی مر گئی، تو پریکشائیں بہت ہوئی ہے. پہلی بار ممی سنے گی. اب سیدہ مریم کا ذکر خیر ہونے جا رہے ہیں اگلی آیات کے اندر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں یاد کریں مریم کو، ان کا حال بیان کریں اس اللہ کی کتاب قرآن میں، اور ان سے بھی ذکر کریں. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا. یہ آج بھی حجرہ یروشلم میں موجود ہے، مشرقی کونا. اور یروشلم ایک ایسی جگہ ہے جو تینوں بڑے مذاہب کے لیے، چاہے مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، ایک متبرک جگہ ہے. مسلمان اس لیے جاتے ہیں، وہ قبلہ اوسط ہے مسلمانوں کا، قبلہ اول نہیں ہے، یہ غلط العام ہے. قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس ہوا اور پھر دوبارہ خانہ کعبہ ہو گیا. اور اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے وہ جگہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج وہیں سے ہوا. اسی چٹان کے اوپر یہ گولڈن ڈوم بنایا گیا ہے، ڈوم آف دا راک، جسے لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی وہاں سے تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر ہے. آج کل اس کو قبلی ماسک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نبی الاسلام کے زمانے میں مسجد اقصی نام کی کوئی مسجد نہیں تھی. قرآن میں جو اقصی ذکر ہے، اقصی کہتے ہیں دور کی مسجد. اس زمانے میں اسے ایلیا، یروشلم، بیت المقدس یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے. پھر حضرت عمر نے وہاں پہ قبلی ماسک بھی بنا دی، ورنہ تو اگر کوئی مسجد ہوتی تو اس کا نام اقصی رکھا جاتا. تو وہ پورا جو پہاڑ ہے نا وہ حرم ہے. مسلمانوں کے لیے تیسرا حرم ہے مکہ اور مدینہ کے بعد. اسی کے اوپر وہ چٹان بھی موجود ہے جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے. اسی پہ وہ قبلی ماسک بھی موجود ہے، اور اسی کے کارنر کے اوپر وہ ہیگل سلمانی کی ایک دیوار باقی ہے جو ٹائٹس نے 70 عیسوی میں حملہ کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کیا تھا، اور جیوز کا ڈائسپورا شروع ہوا. اب جا کے کچھ انہیں سکون آیا تو انہوں نے دنیا میں بے سکونی شروع کروا دی ہے. تو ایک دیوار ابھی تک باقی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریا، جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ان کا ارادہ ہے کہ دوبارہ سے، بلکہ تیسری بار اب ہیگل سلمانی تعمیر ہوگا. تھرڈ ٹیمپل اسے کہتے ہیں. تو یہ حرم کا نقشہ میں نے آپ کو بتایا، میں نے کئی ویڈیوز میں اسے ڈسپلے بھی کروایا ہوا ہے. وہیں پر ایک مشرقی کونا ہے اسی حرم والی جگہ پر جہاں پہ سیدہ مریم نے عبادت کی. بیسیکلی اس کی تفصیلات تو آ چکی ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے تو میں اسے ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. ان کے تو ذہن میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا.
اور ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے اسے وقف کیا جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں مرد ہی وقف ہوتے تھے ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے۔ یہ بڑی آکورڈ بات تھی کہ کوئی عورت ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے جائے، ظاہر ہے پھر پردے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، اور ایک ریجڈ قسم کے مذہبی ماحول کے اندر ایک عورت کو تو ایکسیپٹنس بالکل ملتی ہی نہیں ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہیں اس چیز کا غم تھا، تو سورہ آل عمران میں آیا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہم نے جو تمہیں لڑکی دی ہے، دین کے معاملے میں اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اس لڑکی کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ دونوں ہی بڑے معجزے ہیں، سیدہ مریم کی پیدائش اور ان کے ساتھ جو معاملات، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش، یہ دونوں معجزات ہیں۔ حضرت مریم کے والد عمران تھے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، وہ تو فوت ہو گئے۔ سیدہ مریم بعد میں پیدا ہوئی، ان کی کفالت پھر ان کے خالوص سیدنا زکریا علیہ السلام نے کی، اس کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں گزر چکا۔ تو وہاں پہ یہ تفصیل ہے کہ سیدہ مریم خود ایک دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئی، لیکن مانگا لڑکا تھا، نکل آئی لڑکی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہ ہوتا، اس کو وقف کرو۔ اب یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ان کو وقف کرنا ہے، اس کے لیے پھر ظاہر الگ سے ایک حصہ بنایا گیا۔ وہاں پہ جتنے پریسٹ تھے، پادری تھے، مذہبی طبقہ، یا آج کل آپ سمجھ لیں جس طرح مدرسے کے طالب علم، تو وہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہاں پہ تو اس چھوٹی بچی کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اور بچی بھی چھوٹی سی۔ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہیں بمشکل 7-8 سال کی عمر میں، تو ان کو پھر وہاں پہ وقف کر دیا گیا تھا۔ پانی بھر کے لاتی تھی وہ، میں نے آپ کو بتایا ایران والوں نے جو مریم مقدس فلم بنائی ہے نا، یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے، انہوں نے جو اس کو فلمایا ہے، مجھے پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر احساس ہوا ہے کہ یہ غیر معمولی معاملہ ہے۔ ماں باپ پہ کیا کیفیت گزری، باپ تو نہیں تھے، خالو تھے، ان پہ کیا کیفیت گزری، اور والدہ پہ کیا کیفیت گزری، اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پھر انہیں جو تیکھی باتیں سننی پڑتی تھی مدرسے کے طالب علموں کی طرف سے، طالب علم تو ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو ایک چھوٹی بچی اس کے اوپر ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور اس سے ضرورت سے زیادہ کام لیتے تھے۔ ان کے لیے الگ سے پھر ایک حجرہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بنایا جس میں وہ عبادت کرے تاکہ ان کا انٹریکشن ان کے ساتھ نہ ہو۔ ابھی تو ان کی کئی آزمائشیں باقی تھیں، ہمیں تو مرتبہ نظر آتا ہے نا حضرت سیدہ مریم کا، ان کی زندگی تو آزمائشوں سے عبارت ہے۔ یہ پہلی بار ہم سن رہے ہیں کہ یتیم اتنی پیدا پرابلم ہوئی، آئی تھی۔ بچپن میں ماں کی شفقت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، وقف ہو گئی۔ ہم تو چھوٹے سے بچوں کو یقین کریں اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، اور پھر بچیوں کے لیے تو ویسے ہی زیادہ جذبات ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، تو یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو لگتا ہے نا کہ جی انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر خاوند کے اولاد دی، تو انہیں جو باتیں سننی پڑی ہیں، جس تکلیف سے گزرنا پڑا، اس کا اظہار بھی آپ کو اس میں نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ الگ ہو گئی ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، ایک حجرہ بنایا گیا۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس بنا لیا انہوں نے لوگوں سے ہٹ کر ایک الگ پردے میں جگہ۔ اب اگلی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے ان کے پاس بھیجا اپنی طرف سے ایک روح، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، ہولی گوسٹ کہہ لیں، روح مقدس کہہ لیں، جبرائیل علیہ السلام۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ان کے سامنے ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے ان کے حجرے کے اندر۔ ان کے حجرے میں کوئی مرد نہیں جاتا تھا، وہ جب حجرے میں عبادت کر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنی پرہیزگار عورت تھی۔ فرشتہ قالت، انہوں نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں
اگر تو واقعی پرہیزگار ہے تو میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں. اس کو بھی تنبیہ کی اور اس سے پناہ نہیں مانگی, اللہ سے پناہ مانگی. قال انما انا رسول ربک, تو حضرت جبرائیل نے پھر بتایا میں تو تیرے رب کا رسول ہوں, انسانی شکل میں ہوں. ان کے لیے تو کوئی اٹریکشن نہیں کسی عورت میں, فرشتوں کا تو کوئی جینڈر ہی نہیں ہے, نہ مرد نہ عورت, ان کا تو جینڈر ہی کوئی نہیں ہے, انہیں تو کوئی لینا دینا نہیں اس چیز سے. تو انہوں نے کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں. لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اور میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند. اب وہ کہہ رہے بچہ یہ دینے آئے تھے, وہ کہہ رہی میں شادی نہیں ہوئی تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے. انجیل میں بھی ملتا ہے, لیکن وہ جس انداز میں بیان ہوا ہے اور یہ جس انداز میں بیان ہوا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی لیے جیمی سوگارٹ کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تھا احمد دیدار صاحب کا, تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے پڑھو اور پھر بتاؤ آپ اپنے بچوں کو اس واقعے کا وہ ورژن دو گے جو قرآن میں موجود ہے, یا وہ جو تمہاری انجیل میں موجود ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے سیدہ مریم کو, اور یعنی وہ اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا ہے جو ایک مرد و عورت کا ایک تعلق والا معاملہ ہے, اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا. حالانکہ ایسا نہیں تھا, بس سامنے آئے تھے, بشارت دی, خوشخبری لے کر آئے تھے. یہاں پر وہ چیز بھی کلیئر ہوگی کہ نبی الاسلام سے پہلے غیر انبیاء کی طرف بھی فرشتے آ جایا کرتے تھے, انہیں بھی کشف ہو جاتا تھا, الہام ہو جاتا تھا. اگرچہ یہ ایک بہت ایکسٹراڈنری کیس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا, چونکہ وہ پیغمبروں کی مائیں تھیں, ان کے ساتھ تو ایک کیس ہوا. ان کے سوا بھی کیس ہو جایا کرتا تھا کہ غیر نبی سے بھی فرشتہ کلام کر لیتا تھا, لیکن ختم نبوت کی برکت سے اب یہ معاملہ اس امت میں بین ہو چکا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں ایک پاکیزہ پوتر بچے کی. اس میں الفاظ ہیں تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند. اب دیکھیں دین تصوف کے ماننے والوں نے اس میں سے نکالا کہ اگر حضرت جبرائیل بیٹا دے سکتے ہیں تو پیر بھی بیٹا دے سکتے, اور انہوں نے ظاہری الفاظ پکڑے کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ تاکہ تمہیں بیٹا دوں. بیٹا دوں سے مراد یہ ہے کہ بیٹے کی بشارت دوں, کیونکہ بعد میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ نے دینا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تو کسی کو بیٹا نہیں دے سکتے, وہ تو صرف وہی لے کر آئے تھے. تو ظاہری الفاظ کو اٹھاتے ہیں, پورا کانٹیکسٹ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل بیٹا دیتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. قالت انا یکون لی غلام, تو سیدہ مریم نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, جبکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا شوہر کی حیثیت سے, اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ مرد و عورت کے ازدواجی تعلق کے بغیر نسل انسانی یوں نہیں چلتی, تو مجھے اولاد کیسے ہو جائے گی. اب یہ ایک ایکسٹراڈنری چیز تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک, انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین, تو انہوں نے کہا کہ تیرے رب کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے. یہ سیم وہی الفاظ ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کے کیس میں فرشتے نے کہا تھا جب انہوں نے کہا, پیچھے گزر چکا, کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی 5 ہے, تو کہا کہ اسی طریقے سے ہوگا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. تو دونوں ہی معجزانہ پیدائشیں ہیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی. اور یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والے ہیں, ایک زمانے میں ہوئے ہیں, اور آپس میں رشتہ بھی ہے, خالہ زاد بھی لگتے ہیں. تو یہاں پہ بھی حضرت مریم کو فرشتے نے کہا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, اور ہم تیرے بیٹے کو معجزانہ طور پر ایک نشانی, قدرت کا ایک معجزہ بنائیں گے انسانیت کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور اپنی طرف سے سراپا رحمت.
وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کی تقدیر میں طے پا چکا ہے کہ آپ کو معجزانہ طور پر اولاد دی جائے گی، اور یہ اولاد انسانیت کے لیے ایک نشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ ہم نے ایک انسان ایسا بھی پیدا کرنا ہے کہ جس کی ماں ہو اور باپ نہ ہو۔ ویسے تو آدم علیہ السلام کے کیس میں ان سے بھی بڑا ورژن ہے، ان کی تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسا کہ ہاتھ اس کی قدرت کے لائق ہے۔ ہم اس کے لیے یوں تشبیہ بھی بیان نہیں کرتے، اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے حضور آدم کی سی ہے، کہ اس کو ہم نے مٹی سے بنایا، کن فیکون ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جن کو کرسچنز بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو عیسیٰ ابن مریم بدرجہ اولا اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی ماں اور باپ دونوں کوئی نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی ماں تھی، اور انہوں نے 9 مہینے کا پیریڈ ماں کے پیٹ میں گزارا، جو ایک نیچرل پروسیس ہے۔ ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا باپ والا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک روح تھی۔ اسی لیے سورۃ النساء میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم روح من ہے، اللہ کی خاص روح ہے۔ ویسے تو ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے، روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح، لیکن عیسیٰ ابن مریم خاص روح ہے، کیونکہ وہاں باپ والا ایلیمنٹ مسنگ ہے، وہ خاص روح ہے کہ صرف ماں سے پیدا ہوئے، اور جہان والوں کے لیے ان کو نشانی بنانا تھا۔ فَحَمَلَتْهُ، تو وہ اس کے ساتھ پریگنٹ ہو گئیں، حاملہ ہو گئیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے روح پھونک چہرہ کر، نہیں دکھا رہے ہیں، تو لوگ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، چہرہ نہیں دکھاتے، رحم مادر میں ایک جنین کی شکل میں رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مہینے کا پیریڈ گزارا، جو ایک نیچرل پروسیس ہے۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اس بچے کو لے کر ایک دور کی جگہ پر چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو پریگنینسی کے دوران تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں ایک عورت کو، تو وہ ایک سمبل ہوتا ہے جس سے لوگ جج کر لیتے ہیں، اور وہ تو وہاں پر عبادت کر رہی تھی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی تھی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز القاء کی گئی کہ اب آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دور بیابان جنگل میں چلے جائیں۔ دونوں ماں بیٹا، یعنی کہ سیدہ مریم اسی پریگننٹ فارم میں تشریف لے گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزانہ طور پر خوراک کا بندوبست کیا، کیونکہ اب وہ کسی کے پاس کھانے کے لیے تو نہیں جا سکتی تھی۔ 9 مہینے تک انہوں نے کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کیا۔ کھجور ایک پرفیکٹ غذا ہے، ظاہر ہے، ایک کھجور کے اندر 2 روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں، اور تازہ کھجوریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تازہ پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 9 مہینے کے لیے بہا دیا گیا۔ جس بھی وہ جنگل کے پورشن میں تھی اس کا ذکر آیا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس وہ جو پریگنینسی کا درد تھا، وہ تکلیف انہیں لے آئی ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ ممکن ہے کہ وہ سادہ تنا تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس کے اوپر کھجوریں ان کے لیے اگا دیں، یا وہ پہلے سے درخت موجود تھا، بہرحال ایک غیر معمولی چیز ہے۔ تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیسے کیا؟ قالت، انہوں نے عرض کیا اللہ کے حضور، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں
یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بالکل ایسی ہو جاتی کہ لوگ جسے فراموش کر دیں، لوگ مجھے جانتے بھی نہ کہ مریم نام کی کوئی عورت بھی دنیا میں موجود تھی، مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، تو آپ کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال انسان ہے، انسان کے ساتھ وہ سارے کے سارے لوازمات لگے ہوئے ہیں، انسان لوگوں کی باتوں سے تکلیف کا شکار بھی ہوتا ہے. بچہ ہوتا ہے لوگ پھر کیا کہیں گے. تو سیدہ مریم کو بھی اس تکلیف کا احساس ہوا کہ میں اب لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی کہ بغیر شادی کے مجھے اولاد ہو گئی، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. اس تکلیف کے احساس نے انہیں آہوزاری کرنے پر مجبور کیا اللہ کے حضور کہ کاش آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی، یہ دن نہ مجھے دیکھنے پڑتے اتنا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی. نسیم منسیہ. اب اس مبارک آیت میں بھی منکرین احادیث کا رد ہے جو احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. یہی بات اگر صحیح بخاری یا مسلم میں لکھی ہوتی تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا. یہ کیسے ہو گیا کہ سیدہ مریم کو فرشتہ بشارت دے اور اس کے بعد پھر وہ کہ میں کاش مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو جاتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں اگر حضرت جبرائیل بشارت دے ہم تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائیں گے، تو سیدہ مریم ایسی باتیں کیسے کر سکتی تھی. انہوں نے مذاق اڑانا تھا اور وہ جینون ہوتا گیون سرکمسٹانسز میں. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان بہرحال انسان ہے، اس نے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، تکلیف کا شکار انسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں وہ صحابہ کرام جو جنگ سے پہلے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، ان میں سے کئی اصحاب غزوہ احد میں چھوڑ کر چلے گئے، اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر بھی ہوا، اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کی معافی کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی. لیکن واقعہ تو بہت بڑا ہے. آج اگر دقت نظر سے دیکھا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانثار لوگ نبی اسلام کو چھوڑ جائیں، کچھ آخری وقت تک ساتھ رہے، کچھ چھوڑ کر بھی چلے گئے، لیکن آج کی ڈیٹ میں معاف ہو چکا. یہ بھی بشری تقاضا تھا، یہ ہو سکتا ہے. یہ شاعری میں باتیں اچھی لگتی ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو تیرے قدموں سے لپٹتا، تو میں خاک کا ذرہ ہوتا، میں اپنی جان نچھاور کر دیتا. جب وقت آتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس پر عمل کرنا. آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنی تھی، جو بسترے کی قربانی نہیں دے سکتے. تو یہ جذباتی باتیں ہیں، پریکٹیکلی انسان تکلیف سے گزرتا ہے. تو یہاں پر بھی سیدہ مریم کا یہ کہنا یہ ایک بشری تقاضا تھا، انسان ہے. جب انہوں نے یہ فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ انہیں کوئی ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ فرشتے کے ذریعے بشارت دی. فناداہا من تحتہا، تو ایک فرشتے نے نیچے سے پکارا. کسی اونچی جگہ پر ہوں گی، نیچے فرشتہ سامنے ظاہر ہوا، اس نے ان کو پکار کر بشارت دی اللہ تحزنی، کہ مت غم کھاؤ، قد جعل ربکی تحتکی سریہ، بے شک تیرے رب نے تیرے لیے نیچے ندی رواں کر دی ہے. اب یہ معجزانہ طور پر ڈھارس تھی، اسی وقت کوئی ندی چلی ان کے لیے اسی درخت کے نیچے جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی. ظاہر ہے ان کے لیے پریگنینسی میں موومنٹ کرنا بھی مشکل تھا. اور دیکھیں دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا تنا ہے نا، اس کو اپنی طرف ہلاؤ. اب مجھے بتائیں بڑا آدمی بھی کسی کھجور کے تنے کو نہیں ہلا سکتا، تو عورت کیسے ہلائے گی؟ بس معجزانہ طور پر تھا، بس ہاتھ ہی رکھا انہوں نے، ہلکا سا اسے ہلایا، کیا وہ ہلا بھی نہیں ہوگا؟ اتنا وہ سخت درخت ہوتا ہے. تو ابھی جو ہے ٹائم زیادہ ہو گیا، اب 10 بجنے والے ہیں، اب 10 بجنے والے ہیں رات کے، ٹھیک ہے. تو اب تک تو ممی سو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیسے لگی ویڈیو؟ بہت اچھی تھی ویڈیو، بہت اچھی تھی. مریم کے بارے میں تھا، مریم نے بہت دکھ جھیلے، ماں بھی نہیں تھی، حضرت مریم، حضرت مریم
तो पाप पाप तो था ही नहीं, माँ भी नहीं थी, तो अल्लाह ताला वो उनको दान फरिश्ता। कर, फरिश्ता एक आया, उसको दान भी कर दिया था ना वहाँ, वही तो थी मरियम। फिर एक फरिश्ता आया, उनने सोचा एक इसका, दान मतलब वक्फ कर हाँ, दी थी बचपन एक एक मरियम के एक बच्चा हो जाए। एक एक कुंवारी माँ बन रही थी, तो उसको शर्म आया थी, डर था कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसका पिता कौन है। तो एक खजूर के वृक्ष के वहाँ चली जाती है। उसने, मरियम ने बहुत संघर्ष किया, लोगों के ताने सुने, बातें सुनी। अब वो खजूर के पेड़ को हिला रही है, एक टहले को हिला रही है, उससे हिल थोड़ी रहा है, लेकिन वो लाख कोशिश कर रही है फिर भी। तो मतलब ये है कि वो अल्लाह पे सवाल उतार, मतलब कि ये क्या हो गया, इससे अच्छा तो मैं मर जाती या फिर लोग मुझे सजा दे देते। तो इस तरीके के वो डाउट हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी अल्लाह जो है, अल्लाह ताला ये सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, है तो इंसान ही आखिरकार, ठीक है। तो वो सब माफ है, क्योंकि वो आने वाले टाइम पे जो है वो बच्चा गवाही देने वाला है, तो ये सब होने वाला है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बाय।